سر ایک کوشچن ہے کہ مالکی یوم الدین جہاں پہ بھی آتا ہے وہاں ڈے آف ججمنٹ لکھا ہوتا ہے، لیکن باقی جگہ دین جہاں ہوتا ہے وہاں ریلیجن لکھا ہوتا ہے ٹرانسلیشن ریلیجن میں۔ تو نہیں، ریلیجن نہیں لکھتا کوئی دین کو، ایمان ایمان لکھتے ہیں۔ آگے اور آگے چلتے ہیں، ریلیجن تو نہیں لکھتا نا کوئی، کبھی اردو میں پڑھا آپ نے مذہب؟ دین کے نیچے مذہب تو نہیں لکھا ہوا، انہوں نے ایمان نہیں، لکھتے میں نے ہیں، سر اس پہ پڑھا ہے، انگلش میں ہی پڑھا ہے میں نے، اردو پہ نہیں پڑھے۔ فیتھ لکھ دیتے ہیں، دو نمبری کرنے پہ آئے تو فیتھ بھی لکھ دیتے ہیں۔ اب رہی بات مالک یوم الدین، تو جب تک دین کو ایز اے سسٹم لیں گے، نظام نہیں لیں گے، تو مالک یوم الدین کا مطلب نکال ہی نہیں سکتے۔ مجھ سے ابھی آسٹریلیا سے سوال آئے کہ ایک فلاں اسپیکر آئے ہوئے تھے، ان سے ہم نے پوچھا ساحل ادیم ابھی ہو کے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ دین نظام ہے اور قائم کرنے کے لیے فرض ہے ہمارے اوپر، تو انہوں نے کہا قرآن سے ثابت کرو، اس سے کہو قرآن سے ثابت کرے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ سو میں نے پھر جواب میں یہی لکھ کے دیا، مالک یوم الدین سے شروع کریں آپ، دور کہاں جاتے ہیں؟ قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ جسٹس ایک سسٹم کا نام ہے، دنیا میں ہر بچے کو پتا ہے جسٹس ایک سسٹم کا نام ہے، اس کو جسٹس سسٹم ہی بولتے ہیں دنیا کی ہر، اور ڈے آف جسٹس جو ہے وہ سسٹم کا کلمنیشن ہے، کہ ہاں جی اب سارا معاملہ جس کے لیے جس کام، یہ پورے کے پورے اصول جس دن کے لیے، جس سزا یا جس جزا کے لیے وضع کیے گئے تھے، اس کا دن آ گئے۔ یہ مالک یوم الدین جو ہے نا، یہ وہ دن ہے، یوم جو وہ دن ہے جس جو سسٹم کا دن ہے، یہ دن اسی ایک کیلنڈر پہ ہی ہے ہمارے، ہمارا دین جو ہے اس کیلنڈر کو فالو کرتا ہے، جس کیلنڈر کا اصلی دن، آخری دن، ایکچولی میں ہم تو اسے پہلا دن کہتے ہیں نا، دوام زندگی تو اس کے بعد ہے نا، جی تو ہمارا جو دنیا کا آخری دن ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، دنیا کا آخری دن ادھر ہے، یہ سسٹم کی عدالت ادھر لگائی ہم نے، ادھر تو کوشش ہے خالی۔ سو یوم الدین، ورنہ دین کا مطلب مذہب لیں تو یوم الدین تو بن ہی نہیں سکتا، دین کا مطلب سسٹم لیں تو یوم الدین بالکل آسانی سے سمجھ آ رہا تھا کہ جی آج ہے جی آپ کے فیصلے کا دن۔ آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر۔ مالک یوم الدین از این امیزنگ کوشچن، مالک یوم الدین کلیئر کر دیتی ہے بات کہ بھائی آج تو یہ تو معاملہ تو آج جا کے پورا ہو رہا ہے، مالک یوم الدین مذہب کا دن ہے آج، یہ کہاں سے، یہ کہاں سے پورا کروں ان کا؟ جدھر سے آتے ہیں ادھر سے منہ کے بال گر جاتے ہیں، بس زبردستی کی میں آپ کو اتنی سی بات، ابھی ابھی گوگل کریں، ہر بندے کا اپنا اپنا ٹرانسلیشن کھلے گی، آپ نکالیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ نے پیرایا کیا باندھا ہوا ہے، اور آپ سب کے سامنے آپ کی ٹرانسلیشن میں لکھا ہوگا دین ہی کا مطلب ہے اپنا فیتھ چھوڑ دیں، تو اپنا ایمان چھوڑ دیں، جو اردو گرامر میں بھی یہ جملہ پورا نہیں اترتا کہ یہاں پہ دین کا مطلب ایمان رکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ایمان ہی کہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے ایمان کا لفظ قرآن پاک میں ایمان کا لفظ نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ہے، ایمان کا لفظ نہیں ہے ہمارے پاس، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا دین چھوڑ دیں، تو میں یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ، فسوف کا مطلب ہے بس آئی ہے، پھر اللہ کی اپنی مرضی کی قوم لے کے آتا ہے، فسوف یأتی اللہ وہ بقوم، کہ اب تمہارے اوپر پھر اللہ کی مرضی کی قوم ہی آئے گی، تم نے تو اپنی مرضی دکھا دی ہے، اللہ پھر اپنی مرضی دکھائے گا، ایسی قوم لے کے آئے گا۔ سو اور آگے دیکھیں بقوم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پھر تم اگر اپنے دین چھوڑ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کی قوم لے آئے گا۔ آپ سوچیں مذہبی رہنما یہاں پہ کہاں سے بچ کے بھاگیں، 1800 راہب لے لیتے ہیں، صوفیاء لے لیتے ہیں، 1800 صوفیاء، 18 لاکھ، 18 کروڑ، 18 ارب صوفیاء لے لیں ذرا، ان کے اوپر یہ آیت فٹ کر کے دکھائیں، 18 کروڑ تزکیہ کرنے والے صوفیاء بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ آیت دے رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنا ایمان چھوڑ دیا، اللہ پہ ایمان چھوڑ دیا، تو اللہ تم سے بہتر قوم لے کے آ جائے گا، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ ایک اور قوم لے کے آ جائے گا، وہ کہ وہ کیا کرے گی، وہ بھی صوفیاء کی ہوگی، سمجھ لینا انہی کا مطلب لے رہے، وہ بھی صوفیاء سے الگ طریقے سے، وہ الگ ایک علم لے کے آئیں گے، وہ اللہ سے کنیکٹ ہو رہے گے، تو ان کا کیا جاتا ہے؟ نہ ان کا کچھ جاتا ہے نہ ان کا کچھ جاتا ہے، وہ اپنے درختوں کے نیچے، یہ اپنے درختوں کے نیچے، سوچے
یہ اپنے بس اپنے لٹو گھمایا ہوا ہے انہوں نے، اسی کے اندر ان کے سر گھومی جا رہے ہیں، بس ان کو چکر بھی نہیں آ رہے، ایسی کوئی دوائی کھا کے بیٹھے ہوئے۔ 10 لاکھ صوفی ان کے تھے، اللہ نے کہا نہیں میں 10، تم نے اگر صحیح طریقے سے علم حاصل نہ کر کے میرے ساتھ عرفان کے منازل نہ طے کی تو میں 10 لاکھ الگ سے صوفی پیدا کر دوں گا، وہ الگ سے منازل طے کریں گے۔ تو اس پیرائے میں آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان صوفیوں کو، نعوذ باللہ ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں میں، ان صوفیوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پیار کرتا ہوگا، وہ اللہ سے پیار کریں گے، اللہ ان سے پیار کرے گا۔ اوکے، اور آگے دیکھیں، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین کے اوپر میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ مالک یوم الدین کا کنیکشن دے رہا ہوں کہ اذلۃ علی المؤمنین، نرمی، مومنین سے نرمی کریں گے، اور عزت علی الکافرین، یہ کون سا صوفی ہے بھائی؟ یہ کون سی تصوف میں عزت، سختی کرو کس سے؟ کافرین کے اوپر۔ ذرا بتائیں مجھے تصوف کے صوفی، آگے کھولیں ذرا، کسی کافر سے سختی کرتے ہو؟ وہ تو پیر چومنے نہیں، چاٹ کے مسلمان کرنے والی قوم ہے صوفیات تو، کہ ہاں نہیں نہیں سختی نہیں، مار مجھے، ادھر بھی مار ادھر بھی مار۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کیا جہاد کریں گے؟ یہ کیا، اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو اسلام کے نام پہ دھوکا، بس کھلے جھوٹ، دھوکا دھوکا دھوکا، بس 1000 دفعہ دھوکا، ہٹلر نہیں کہہ رہا تھا ایک دفعہ جھوٹ بولوں گا پکڑ لو، 100 دفعہ جھوٹ بولوں گا سچ مان لو گے، یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ 1200 سال سے۔ سو اس کے کہتے ہیں دین قرآن سے ثابت کریں جی، تو اور کیسے ثابت کریں بھائی؟ میں ثابت کروں نا، اور اللہ تجھے خود بتا رہا ہے۔